بھٹکے ہوئے مسافر کا سویرا بن گیا، میری اندھیری راتوں کا تو سویرا بن گیا۔ میری زندگی میں آیا ہے تو کچھ اس طرح، میری زندگی میں آیا ہے تو کچھ اس طرح، جیسے قبر میں پڑی لاش کو سانسوں کا سہارا مل گیا۔ منزلوں سے گمراہ کر دیتے ہیں لوگ، ہر کسی سے راستہ پوچھنا اچھا نہیں ہوتا۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو مشی رائٹس کی جانب سے السلام علیکم۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بڑھتے ہیں آج کے ناول کی جانب، آئیے۔ اگلے دن سامان لا کر اسے کمرے میں سیٹ کیا، پھر اس دن سنی ڈے تھا تو کارپیٹ اٹھا کر دھوپ میں ڈالا، کپڑے دھوئے، استری کیے، پھر انہیں لیڈی میڈ کے وارڈروب میں لٹکایا، سادھنا کے ساتھ مل کر کھانا بنایا اور پھر کیفے آ گئی۔ واپسی پر بک سٹور ہوتی گئی، لیکن وہاں اردو کی کتابیں بہت کم تھیں، جو تھیں وہ بہت ادبی تھیں۔ منچلے کا سودا، اداس نسلیں، زیادہ تر شاعری کی تھیں۔ آنکھ کا دریا، خدا کی بستی وغیرہ وغیرہ۔ ایک تو وہ فی الحال اس طرح کی مہنگی کتابیں خرید نہیں سکتی تھی، دوسرے اس عمر میں اپنے سر کے بال جھڑوانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ یہ سب کتابیں پڑھ چکی تھی لیکن پڑھ کر سنا نہیں سکتی تھی۔ یہ ایک صبر آزما کام تھا اور اتنا زیادہ صبر اتنی سی عمر میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے ایک سادہ سی سستی سی کتاب چاہیے تھی۔ اس نے اپنی پاکستانی ہم جماعت سے بات کی تو اس نے اپنی خالہ کی ایک کتاب لا دی، کھیل تماشا، اشفاق احمد کی۔ ایک تو مفت میں کتاب مل گئی تھی، دوسرا زیادہ موٹی نہیں تھی۔ اپنی باری پر اس نے لیڈی مہر کو کھیل تماشا سنانا شروع کی۔ وہ تو مزے سے سنتی رہی، لیکن امرہ کے دماغ کے کہیں اوپر سے الفاظ گزر جاتے تھے۔ وہ بلا شبہ اپنی طرز کی شاہکار کتاب تھی، لیکن امرہ جیسے کن ذہن اسے بیکار بنا رہے تھے۔ لیڈی مہر اسے بار بار پیچھے لے جاتی، کئی سطروں کو بار بار پڑھواتی۔ اتفاق سے اس نے ایک بڑا مارکا سر کر لیا تھا۔ کھیل تماشا کے سننے والے اور سنانے والے دونوں کا دل مو لیا تھا۔ تخت پور کے ماسٹر حالی اور ان پر مر مٹنے والی رجنی نے نشست گاہ میں جادو سا جگا دیا۔ جیسے ایسے لگتا ہے جیسے ماسٹر حالی اپنی کلارن پہ آسا کے اور ان کے سامنے بیٹھے ہی بجا رہے ہوں، اور رجنی عین ان کے سامنے داسی بنی بیٹھی ہو۔ لیڈی مہر نہال ہو گئیں، بہت کمال کی شاندار۔ سادھنا قدیم بنگالی اور بھوجپوری لوک کہانیاں سناتی تھی، جو اس نے اپنے بنگالی باپ بھوجپوری ماں سے سنی تھیں، اور حیرت انگیز طور پر وہ کہانیاں اتنی تھیں کہ امرہ کو لگتا سادھنا نے اپنی زندگی کے اتنے سال کہانی سنتے ہی گزارے ہیں۔ جب وہ رات کو کہانی شروع کرتی تو اس کی آواز میں سارے بنگال کا سحر سمٹ آتا۔ وہ گنگا جمنا کی طرح رواں دواں ہو جاتی، ہلکورے کھاتی، شفاف ہو جاتی۔ اکثر اس کی کہانیاں پرسوز ہوتی، لیکن وہ انہیں اتنی نرمی اور چاہت سے سناتی کہ لگتا ہی نہ کہ ان کہانیوں میں سوز ہے۔ سادھنا بمشکل 32 سال کی تھی اور اس کے 8 سالہ بیٹے کو ہڈیوں کا کینسر تھا۔ سادھنا کی کہانی محبت سے شروع ہو کر امرجیت پر ختم ہو جاتی۔ وہ پرسوز کہانی سناتے ہوئے بالکل نابدیدہ نہیں ہوتی، بلکہ ایسے لگتا ہے کہ اس کا 8 سالہ بیٹا اس کے سامنے کھڑا ہے اور اسے کہہ رہا ہے جو دکھ پر روتا ہے وہ تو پھر انسان ہوا، لیکن جو کم بختی پر روتا ہے وہ بھی کوئی انسان ہوتا ہے، وہ بھی کوئی انسان بھلا۔ تو سادھنا کیوں کر روتی جب اس کا بیٹا ہی جواں حوصلہ ہے، ساری تکلیف سہ کر بھی اسے فون کرتا اور کہتا میں جب تک زندہ رہوں گا کبھی رو کر نہیں سوؤں گا، کبھی رو کر آنکھ نہیں کھولوں گا۔ ڈاکٹروں کے سارے اوزار اور ان کی دوائیں اور میرے جسم کی تکلیفیں بھی مل کر مجھے ہرا نہیں سکیں گی، میں نہیں روں گا ماں، کبھی نہیں۔ اس کی کہانیاں تو ایسے بچے کی ماں کیسے روتی، وہ بات بات پر مسکراتی، ہنستی کیوں نہ امرجیت ہوتی، اس کی آواز میں ایسا سحر کیوں نہ آتا جو تھپک تھپک کر سلا دیتا، دل پہ کیسے ہی بوجھ کیوں نہ اس کی کہانی پریستان لے ہی جاتی۔ سادھنا کی کہانی سنتے سنتے وہ نشست گاہ میں ہی سو جاتی، جیسے کوئی وہ لوری سناتا ہو جو جنگ سے لوٹ آنے والے اپنے بچوں کو اور جنگ جیت آنے والا اپنے کنبے کو سناتا ہے، وہی جمع مردی کے قصے اور شہیدوں کے لہو رنگ فسانے۔ اس دوران ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا جو کافی بڑی صورت اختیار کر گیا۔ اسے اور اس کے چند کلاس فیلو کو یونیورسٹی کے ایک گروپ نے اپروچ کیا۔ وہ مانچسٹر میں اپنی نئی کلاسز کے شروع ہونے کے سلسلے میں ایک پارٹی کا اہتمام کر رہے تھے، اور پارٹی کے انتظامات کے لیے انہوں نے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو ہی موقع دیا تھا تاکہ وہ چند گھنٹوں میں کچھ زیادہ پونڈ کما سکیں۔ اس کے کلاس فیلوز نے ہاں کہا تھا، اس نے بھی کہہ دیا۔ انہیں پارٹی کے سارے انتظامات دیکھنے تھے، ڈیکوریشن سے لے کے سرونگ تک۔
پارٹی ان میں سے کسی ایک اسٹوڈنٹ کے گھر کے لان میں تھی، اور جہاں یہ گھر تھا وہاں باقی گھر کافی دور دور تھے، جن کے آگے سڑکیں کھلی اور کشادہ تھیں۔ سر شام ہی سب نے پارٹی کے لیے ابتدائی سیٹنگ مکمل کر لی تھی۔ باقی ان کا کام میزوں پر کھانے کی اشیاء رکھنا تھا، جو ذرا ہٹ کر الگ سے لگی تھیں۔ انہیں ہر فرد کو الگ الگ نہیں پیش کرنا تھا۔ تم شکل سے بہت زیادہ پاکستانی لگتی ہو۔ ایرک اور اس کے دوسرے دوست اسے تشویش سے ایسے دیکھنے لگے کہ اسے تشویش ہونے لگی۔ وہ سب پارٹی کے انتظامات دیکھنے آئے تھے۔ میں ہوں بھی پاکستانی، وہ برا مان گئی۔ نہیں، ہمارا مطلب وہ سب ذرا ڈرتے ہیں، ذرا سے کچھ زیادہ ہی ڈرتے ہیں۔ ڈرتے ہیں؟ کون؟ آج کی پارٹی میں آنے والے زیادہ تر اسٹوڈنٹس۔ وہ کافی زیادہ گول مول سی باتیں کر رہا تھا۔ انہیں پاکستان فوبیا ہے کیا؟ نہیں، شاید یہ اخبارات، ٹی وی، میڈیا دماغ خراب کر دیتے ہیں۔ جو کچھ اخبارات میں کہا جاتا ہے اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ اور تم ہو بھی مسلم، پلیز ایسے برا نہ مانو۔ دھماکوں سے بہت ڈر لگتا ہے انہیں۔ دھماکوں سے ڈر لگتا ہے؟ میں مسلم ہوں، آخر کیا مطلب ہے ان سب باتوں کا؟ مجھے بھی دھماکوں سے ڈر لگتا ہے، لیکن میں نے تو تمہیں نہیں بتایا۔ وہ ایک نہ سمجھ سکیں۔ دیکھا، تم برا مان گئی، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ یہاں کون سا دھماکہ ہونے جا رہا ہے؟ مطلب کچھ ہوگا ہی نہیں تو ڈرنا کیسا؟ کچھ ہونے کا خطرہ ہے یہاں، کوئی بلاسٹ؟ تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ میں تمہیں صرف بتا رہا ہوں، ان میں سے زیادہ تر کے انکل اور فادرز پولیس میں ہیں۔ بس ایسے ہی بتا رہا ہوں، ایسے پریشان نہ ہو۔ امرہا کا سر چکرانے لگا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا سمجھانا چاہ رہے ہو مجھے؟ ایسے ہی تم سے باتیں شیئر کر رہے تھے۔ ایسے باتیں شیئر کرتے ہیں؟ تم سب مجھے شک سے گھور رہے ہو۔ تمہیں لگتا ہے میں یہاں دھماکہ کروں گی؟ میں کیا مذاق ہے یہ؟ ایسی تو کوئی بات ہم نے نہیں کی۔ تم کیا سے کیا سوچ رہی ہو؟ ہاں، سیدھے سیدھے یہ بات نہیں کی، پر جو کی ہے ان کا مطلب خوفناک ہے۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہارا تو ابھی سے رنگ اڑ گیا۔ ابھی سے مطلب اس کا رنگ واقعی اڑ گیا تھا۔ وہ گڑبڑا گئے تھے۔ مطلب ہم تو صرف باتیں کر رہے تھے، ایسی خطرناک باتیں کرتے ہو تم سب۔ مجھے تمہاری باتیں پسند نہیں آئیں۔ وہ اپنے کام میں لگ گئی۔ اندر ہی اندر سہم بھی گئی، یعنی اگر ذرا سی بھی کوئی گڑبڑ ہو گئی تو یہ لوگ صاف صاف اس پہ الزام لگا دیں گے۔ پولیس اور پھر لان میں ایک طرف اونچائی پر ڈی جے کا انتظام کیا گیا تھا، جیسے کلب میں ہوتا ہے۔ اندھیرا گہرا ہوا تو ٹوسٹ لائٹس نے ٹوسٹ بڑھا دیا۔ انہوں نے ڈی جے ساؤنڈ چیک کیا جو خطرناک حد تک تیز تھا۔ نیلی، پیلی، ہری، لال لائٹس حرکت کرنے لگی۔ سب آنے لگے۔ انہوں نے میزوں پر پہلے سے ہی سافٹ ڈرنکس رکھ دی تھیں۔ 2 گھنٹے بعد انہیں کھانے کی چیزیں رکھنی تھیں۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، دوسرا بھی گزر گیا۔ سب نے مل کر میزوں پر کھانے کی اشیاء رکھ دیں۔ ڈی جے نسبتاً ہلکی آواز میں میوزک کے ساتھ تجربات کر رہا تھا، جو امرہا کو کافی پسند آئے۔ وہ گلاسوں کی ٹرے رکھنے جا رہی تھی کہ ایرک نے اسے آواز دی۔ وہ اس کے قریب جا ہی رہی تھی کہ ایک زوردار دہشت ناک دھماکہ ہوا، اتنا زوردار کہ کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ امرہا بری طرح لڑک کر گری۔ اسی دھماکے کے ساتھ شیشے ٹوٹنے کی آوازیں اور کچھ انسانی چیخوں کی آوازیں بھی آئیں۔ پورے 1 منٹ تک سناٹا رہا۔ امرہا زندگی میں کبھی اتنی خوف زدہ نہیں ہوئی تھی جتنی اس دھماکے سے ہو گئی تھی۔ وہ بمشکل اٹھی اور آس پاس نظر دوڑانے لگی۔ دوسرے لوگ بھی کچھ اٹھ چکے تھے، کچھ اٹھ رہے تھے۔ یہ خوفناک منظر تھا، اس لیے کہ وہاں دھماکہ ہوا تھا، اس لیے یہ سب اسے گھور رہے تھے۔ اس نے جینز پر لمبی قمیض پہن رکھی تھی، اور ایرک نے ہی کہا تھا کہ سر ڈھانپ کے کام کرنا ہے، تو اس نے اسکارف کو سر پر اچھی طرح سے اوڑھ لیا تھا۔ امرہا کو پہلے یہ صرف اپنا وہم لگا کہ سب ٹکٹکی باندھ کے اسے دیکھ رہے ہیں، پھر اس نے ذرا گردن گھمائی تو وہم لگنے والا خیال 100% خوف میں بدل گیا۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ پر جمے اسے ہی دیکھ رہے تھے، گھور رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ انگلی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کیا۔ "You did this!" اتنی سی بات سے کسی نے اس کے سر پہ دھماکہ کیا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کے ذہن میں 9/11، لندن ٹرین دھماکے، اخبارات، ٹی وی چینلز کی سب خبریں، ڈاکیومنٹریز گڈ ہو کر چکرانے لگیں۔ دہشت گرد، "You did this!" دہشت گرد، یو اس کا سر چکرانے لگا۔ دہشت اس کے چہرے پر نظر آنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم۔ وہ اٹک اٹک کر ہونٹ ہلانے لگی۔ آواز کے ہونٹوں سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ساری زندگی بول ہی نہیں سکے گی۔ اور ٹھیک اسی دوران ایک اور دھماکہ ہوا، ویسا ہی زوردار۔ ان سب نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں۔ وہاں موجود ساری چیزیں گریں۔ شیشے کے چھوٹے ٹکڑوں کی ایک بوچھاڑ آندھی کی طرح آئی۔ پیچھے کھڑے بہت سے لڑکے لڑکیاں گر گئے اور کراہنے لگے۔
اس طرف کافی اندھیرا تھا لیکن ان کی چیخیں کراہیں سنی جا سکتی تھیں۔ اس بار امرہ گری نہیں، کھڑی رہی اور کافی دہشت ناک انداز لیے کھڑی رہی۔ ایک دم سے فضا میں پولیس سائرن اور فائر بریگیڈ سائرن کی آوازیں گونجیں۔ پیچھے کہیں سے زوردار آگ کے بھڑکنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ اس نے ایک بم اپنے ساتھ بھی باندھ رکھا۔ کسی نے چلا کر اس کی طرف انگلی اٹھا کر کہا۔ سب سہم کر دور ہونے لگے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ایسے ہی ہو رہا ہے جیسے اسے نظر آ رہا ہے۔ پولیس سائرن کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ اس کی نحوست کہ مانچسٹر میں ایک اسٹوڈنٹ پارٹی میں دھماکہ ہو گیا اور اس جگہ مرحا موجود تھی۔ کھڑے کھڑے اس نے کل کے اخبارات میں اپنی تصویر دیکھ لی، ٹی وی رپورٹنگ کا اندازہ لگا لیا، عدالت میں خود پر کیس چلتا دیکھ لیا، اس کے حق میں چند ہزار مسلم ریلی نکال رہے ہیں، پھر اور عدالت اپنا فیصلہ سنا رہی ہے، اس کے گھر والے اسے لعنت ملامت کر رہے ہیں اور وہ معصوم ہوتے ہوئے بھی اسے یورپین میڈیا دہشت گرد ثابت کر رہا ہے۔ اس کی پڑھائی کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو مر جائے گی۔ اور ٹھیک اسی دوران ایک اور دھماکہ ہوا اور وہ حلق کے بل چلانے لگی پاگلوں کی طرح، میں نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ ایک سیکنڈ میں یہ بات وہ 20 بار کہہ گئی۔ ساتھ چلاتی رہی۔ 400-500 اسٹوڈنٹ کا گروپ ادھر ادھر اسے دیکھتا رہا۔ سن رہے ہو تم؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ پوری قوت سے چلائی، ساری ہمت جمع کر کے، پورا زور لگا کے۔ وہ ایسے کھڑے رہے جیسے کوئی اسٹیج شو کھڑے دیکھ رہے ہو۔ تمہارا میڈیا، تمہارے ٹی وی چینلز، اخبارات جھوٹ بولتے ہیں۔ پاگل ہو تم سب، پاگل بناتے ہو دنیا۔ ہم دہشت گرد ہیں یا تم؟ ہم نہیں، تم ہو۔ تم نے دنیا میں فرسٹریشن کو بڑھایا، تم ہو خرابی کی جڑ۔ اتنی بیوقوف نہیں ہوں میں کہ تم مجھ پر الزام لگا کر مجھے اندر کروا دو۔ میں تم سب کو مار ڈالوں گی۔ دہشت گرد نہیں ہوں میں، نہیں ہوں۔ پھر ایک دم سبزے پر بیٹھ کر اونچی اونچی آواز میں رونے لگی اور اونچی اونچی پولیس اور فائر بریگیڈ سائرن بند ہو گئے۔ پارٹی میں صرف اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ سب جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہ گئے۔ اب وہ ایسے کھڑے تھے جیسے ہارر مووی دیکھ رہے تھے۔ یہ سب تمہارے ساتھ پریکٹیکل جوک کر رہے تھے۔ آواز کچھ جانی پہچانی تھی۔ اس نے جھٹکے سے گردن اٹھا کر آواز کی سمت دیکھا۔ اس سے ذرا سا دور اندھیرے میں کرسی پر آلیان بیٹھا کاکٹیل سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس نے یہ بات اتنی سکون سے کی جیسے وہ خاموشی سے بیٹھا اوپر دیکھتا رہا ہو۔ پریکٹیکل جوک؟ وہ کئی لحظے سناٹے میں ہی رہی، پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس حد تک کوئی عملی مذاق بھی کیا جا سکتا ہے۔ تیسرے دھماکے کے بعد انہوں نے خود تمہیں بتا دینا تھا، یہ سینئرز ہیں اور جونیئرز کے شٹ اپ۔ اس نے دھاڑ کر انگلی اٹھا کر آلیان سے کہا، پھر وہی انگلی لہرا کر اس نے وہی شٹ اپ پوری قوت سے چلا کر ان سب سے کہا، تم لوگ انگریز، گورے، دنیا پر حکمرانی کرنے والے، جو جی میں آئے کرنے والے، ہمیں غلام سمجھ رکھا ہے۔ جب جی میں آیا مذاق بنا لیا ہمارا، جب جی میں آیا غلام بنا لیا۔ کیا سمجھ رکھا ہے ہمیں؟ پہلے ہمارے ملک میں آئے، ہم پر راج کیا، ہماری تذلیل کرتے رہے، اور اب ہمیں دہشت گرد بنا رہے ہو۔ ہم سے حسد کرتے ہو کہ ہم زندگی میں آگے نہ نکل جائیں، تم سب سے آگے نہ نکل جائیں۔ گالی اور گنتی کے لیے ہر انسان اپنی مادری زبان استعمال کرتا ہے کہ مصداق وہ روانی سے چیخ چلا کر اردو میں ان پر برس رہی تھی۔ آلیان ساتھ ساتھ انگریزی میں ترجمہ کرتا جا رہا تھا۔ تم انگریز، گورے، ہمارے ملک میں آئے، ہم نے تمہاری میزبانی کی، تمہیں بادشاہ بنایا، جاتے ہوئے تمہیں کوہ نور تحفے میں دیا۔ آلیان اپنی مرضی کا ترجمہ کر رہا تھا، اسے بھڑکا رہا تھا، اور امرہ کے پاس آلیان سے نمٹنے کا وقت نہیں تھا۔ تم لوگ خود کو سمجھتے کیا ہو؟ کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ ہاں، بہت بڑی توپ قوم ہو تم، نیک، شریف، پڑھے لکھے، اور ہم جاہل گوار، دہشت گرد۔ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، تم اور تمہاری گندی سیاست نے مل کر اسے دہشت گرد بنا دیا۔ ایک نومولود بچہ بھی دہشت گرد ہے اگر وہ مسلمان ہے تو۔ امرہ کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس کے اس جلال کے عالم میں کسی میں بھی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ کچھ بول سکے یا اس کے قریب آ سکے۔ آلیان خاموش ہو گیا، اس نے کوئی ترجمہ نہ کیا۔ ٹرانسلیشن پلیز، اس کونے سے آواز آئی۔ جوک کرنے کے لیے تمہیں یہی جوک ملا؟ خود تم نے گوانتانامو میں کیا کیا؟ وہ امریکی تھے، آلیان بولا، وہ ظالم تھے، ظالم کسی قوم سے نہیں ہوتا، اور یہ سب بھی ظالم ہے۔ اس نے ہاتھ لہرا کر کہا۔ آنسوؤں کا دریا اس کی آنکھوں میں بہنے لگا۔ ٹرانسلیشن پلیز، آواز پھر آئی۔ امرہ نے ایک قہر آلود نظر سب پر ڈالی اور اس بار انگلش میں بولی، اس مذاق سے اگر میرا ہارٹ فیل ہو جاتا، اگر میں مر جاتی، اتنا گھٹیا مذاق،
تم لوگ اتنے ظالم ہو کہ مذاق بھی اتنا ظالمانہ سوچا؟ تف ہے تم پر، کتنے چھوٹے ہو تم سب، اتنی بڑی یونیورسٹی میں پڑھتے اور یہ سب سیکھتے ہو، گندے ہو تم، جاہل، تم نے میری بے عزتی کی ہے، مر جاؤ سب کے سب تم، اتنے پونڈز تم نے دھماکوں پہ لگا دیے، اگر وہی پونڈز تم، کوئی پونڈ نہیں لگا، وہ تو ایسے ہوئے ہیں، ڈی جے بٹن دبایا اور ایک زوردار دھماکہ ہوا، یعنی وہ ساؤنڈ چھوڑ رہا تھا، اللہ انہیں نظر بد سے بچائے کہ اس قدر ٹیلنٹڈ تھے، وہ سب جو شیشے کی گچیاں اڑ کر آئی تھیں وہ ہارڈ کرسٹل شیٹ کی تھیں۔ امرہ نے شدید غصے میں اپنے قریب ہی گرا ہوا ایک اور گلاس اٹھا کر اوپر ڈی جے کی طرف اچھالا۔ انگلیاں ٹوٹ جائیں تمہاری، بہرے ہو جاؤ تم، ریلیکس، کافی ہو گیا، چلو بس کرو، عالیہ نے نرمی سے کہا۔ اسے اور غصہ آیا۔ بکواس بند رکھو اپنی۔ اس کی آواز ڈی جے کے کیے دھماکے سے زیادہ دھماکہ انگیز تھی اس بار۔ اس نے ایک بار پھر سب پر نگاہ ڈالی۔ بے عزتی کے احساس سے اس کا سارا وجود جھلسنے لگا، اور جیسا کہ یہاں آنے سے پہلے وہ دھاڑیں مار مار کر روتی رہتی تھی، تو سبھی دھاڑیں اس کے اندر پھر سے جاگ اٹھیں۔ وہ گھاس پر بیٹھ کر گھٹنوں میں منہ چھپا کر ان سب دھاڑوں کو آواز لگا کر رونے لگی۔ سب نے دور سے ہی اس کے ارد گرد گھیرا بنا لیا۔ کسی میں ابھی اتنی جرأت نہیں تھی کہ شیرنی بنی امرہ کے پاس آئے اور اسے چپ کروائے۔ عملی مذاق تھا اور کچھ زیادہ ہی عملی ہو گیا تھا۔ وہ اب رو رہی تھی اور وہ سب شرمندہ شرمندہ سے اسے سن رہے تھے۔ عالیان اٹھا اور چل کے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ مذاق کچھ زیادہ ہی ہو گیا نا، ان کی غلطی ہے، انہیں معاف کر دو۔ وہ بدستور ہچکیاں لیتی رہی۔ پلیز انہیں معاف کر دو، پلیز۔ اس نے سالوں تڑپ تڑپ کر چھپ چھپ کر روتی رہی آنکھوں کو اٹھا کر عالیان کو دیکھا۔ عالیان وہیں کا وہیں رہ گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں دو آنکھوں میں اتنی تڑپ، تکلیف، دکھ اور غصہ سمٹا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ اس نے سیاہ مشرق کی آنکھیں دیکھی تھیں، ان مشرق کی آنکھوں میں طیش و شکوے کے ایسے بادل نہیں دیکھے تھے۔ وہ اسے شکایت سے دیکھ رہی تھی کہ اردو بولنے والا، نام سے مسلمان لگنے والا، وہ بھی ان کے ساتھ شامل تھا۔ عالیان چپ کا چپ ہی رہ گیا۔ اس کی بھوری آنکھوں نے اس سے بھرپور شکایت کی۔ اسے انہیں ان دو سیاہ آنکھوں کے اتنا قریب نہیں لے جانا چاہیے تھا۔ اب اگر وہ ایسا کر چکا تھا تو اس کا انجام اسے ہی بھگتنا تھا، اکیلے۔ عشق مجازی کا اگر کوئی لاڈ کا نام ہوتا تو وہ محبوب کی آنکھ کا طیش ہوتا۔ اگر روتی ہوئی اندھیری آنکھوں کا کوئی لاڈ کا نام ہوتا تو وہ امرہ ہوتا۔ عالیان کو یہ یاد کرنے میں دقت ہوئی کہ وہ کہاں بیٹھا ہے۔ اس سے بھی زیادہ دشواری اسے اپنی آنکھوں کو آنسوؤں کے پانیوں میں غرق ان آنکھوں سے ہٹانے میں ہوئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور 2 قدم پیچھے کو چلا اور پھر سے بھاگ پڑنے جیسے انداز میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ماسٹر بالک لارن پر بسنت رنگ بجا رہے تھے۔ اگلے دن وہ سب باری باری گھر آتے رہے اور دروازے کے پاس پھول رکھتے گئے۔ رات اس نے ان کا سوری قبول نہیں کیا تھا۔ ڈر کے مارے وہ اندر نہیں آ رہے تھے۔ وہ کھڑکی میں بیٹھی سب کا تماشا دیکھتی رہی۔ سب سے بڑا گلدستہ ایرک کی طرف سے تھا۔ یہ وہی تھا جس نے امرہ کا انتخاب کیا تھا اس ڈرامے کے لیے۔ پھر ایک اس سے لمبا چارٹ ملا جس پر ان سب کے دستخط تھے، اور چارٹ پر ایک طرف روتا ہوا موٹے موٹے آنسوؤں والا سوری لکھا تھا۔ چارٹ کے ساتھ وہ ویڈیو بھی بھیجی گئی تھی جو کل رات بنائی گئی تھی۔ اس نے وہ ویڈیو دیکھی اور اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ واقعی وہ ایک مکمل عملی مذاق تھا۔ ان سب کے تاثرات کمال تھے۔ اس نے وہ ویڈیو لیڈی مہر اور سادھنا کو بھی دکھائی۔ وہ لوٹ پوٹ ہوتی گئیں، بار بار ویڈیو چلا کر دیکھتی رہیں۔ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ کام کرنے کے لیے جتنے بھی لوگوں کا گروپ وہاں موجود تھا ان سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ کیا جانا تھا۔ وہاں موجود سبھی اسٹوڈنٹس مانچسٹر یونیورسٹی میں پچھلے 4 سال سے پڑھ رہے تھے، اور یہ ایک روایت تھی کہ وہ ہر سال کچھ نہ کچھ کرتے۔ لیکن امرہ کے ساتھ مذاق کچھ زیادہ ہی سیریس ہو گیا تھا۔ اس واقعے سے اتنا ہوا کہ وہ یونیورسٹی میں کافی مقبول ہو گئی۔ اس کے کافی سے زیادہ اسٹوڈنٹ دوست بن گئے۔ جو اسے دیکھ لیتا رک کر اس کا حال احوال ضرور پوچھتا، اسے کافی لنچ کے لیے بلاتے، کوئی نہ کوئی اس کی مدد کے لیے تیار رہتا۔ جو اسٹوڈنٹس مانچسٹر کے ہی رہنے والے تھے وہ اسے اپنے گھر شام کی چائے یا ویکینڈ پر ڈنر پر مدعو کرتے۔ اس کے رونے دھونے کا ان سب فنکاروں پر ایسا اثر ہوا کہ وہ اسے ننھی منھی بچی کی طرح ٹریٹ کرتے۔ بیبی چاکلیٹ کھا لو، آئس کریم کھا لو، اچھا یہ لو باربی، چلو 2 لے لو۔ بس رونا نہیں، ایک وسیع حلقہ اسے جاننے لگا تھا۔ وہ جیسے چاہتی پڑھنے میں مدد لے لیتی۔ اسی دوران شٹل کاک میں ایک روسی ویرا اور ایک جاپانی اینون آ گئیں۔ جاپانی تو بہت خاموش طبع تھی، سال میں ایک بار بولنے والوں جیسی۔ اس نے لیڈی مہر کو کہانی سنانے پر لیڈی مہر نے اسے خود ہی روک دیا۔ وہ چپ چاپ گھر میں رہتی، البتہ ویرا نے اپنے شعر سوچی میں
ہونے والی 22ویں سرمائی اولمپکس کی وہ کہانیاں سنائی کہ خود امرہا کا جی چاہا کاش وہ کوئی ایتھلیٹ ہوتی، کاش فارغ اوقات میں ویرا مانچسٹر کی سڑکوں پر دیتی۔ اس کا 6 فٹ 2 انچ قد تھا، بال کمر سے بہت نیچے تک لمبے تھے۔ وہ اسکائیلنگ کرتی یا اسکیٹنگ کرتی، جب وہ یہ دونوں کرتی تو لگتا کوئی پری بنا پروں کے سڑک پر نیچی پرواز میں اڑ رہی ہے۔ اس کے بال جو اونچی پونی کی صورت میں بندھے لہراتے اٹھتے۔ ایک بار ویرا نے اسے اسکیٹنگ شوز پہنا دیے اور امرہا منہ کے بل سڑک پر گری۔ ناک کی ہڈی اتنی بچ گئی کہ سرجری کی ضرورت نہ رہی، باقی کسر پوری ہو گئی۔ امرہا کا بس کا کرایہ بھی بچا۔ وہ ویرا کے ساتھ اس کی سائیکل پر بیٹھ کے یونیورسٹی چلی جاتی، لیکن ویرا کے ساتھ سائیکل پر بیٹھنا بھی اتنا مشکل تھا جتنا رولر کوسٹر پر بیٹھنا دل گردے کا کام تھا۔ کرایہ بچانے کے لیے وہ اپنے دل گردے روز مضبوط کرتی۔ وہ سائیکل پر ہزار کرتب دکھاتی ہوئی جاتی۔ ویرا کچھ اخبارات کے لیے کالم لکھتی تھی، اس لیے اسے نوکری کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے شٹل کاک ہاؤس میں چھوٹے موٹے مرمت کے کام آسانی سے کر دیے، جس کی لیڈی مہر نے اسے اجرت بھی دی۔ اس کا سر نہ میں ہلاتے امرہا نے کبھی نہ دیکھا، اسے جیسے سبھی کام کرنے آتے تھے۔ ڈیرک کی مدد سے اسے جوتوں کے ایک سٹور میں کام مل گیا۔ اس کا کام بل بنانا تھا، بس کافی آرام دہ کام تھا اور اس کی ہفتہ وار تنخواہ بھی اچھی تھی۔ ہفتے میں ایک بار وہ کیفے ضرور جاتی اور اپنے سابقہ باس سے کافی کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی بات چیت کر کے آتی۔ اب تو دادی اور اماں بھی اس سے بات کرتے آپ دیدہ ہو جاتی۔ اسے حیرت ہوئی، اس نے پہلی بار دادی کو اپنے آنسو صاف کرتے دیکھا۔ حماد اور علی اسے کافی تمیز سے مخاطب کرتے۔ دانیہ اسے خاندان میں ہونے والی تقریبات کی ویڈیوز بھیجتی رہتی۔ اسے تو کوئی دلچسپی نہیں تھی، البتہ سادنا، لیڈی مہر، ویرا کافی شوق سے ان ویڈیوز کو دیکھتی تھیں۔ ویسے تو موسم ابر آلود ہی رہتا تھا اور ہلکی پھلکی بارش ہو جاتی تھی، لیکن اس دن ہلکی لیکن مسلسل بارش ہو رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ویرا کو کسی اخبار کے دفتر جانا تھا، اس لیے وہ اکیلی آکسفورڈ سڑک پر واک کرتی سست روی سے چلتی رہی۔ اسے قطن جانے کی جلدی نہیں تھی، وہ موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ گیلی عمارتیں، نم منظر اسے اچھا لگ رہا تھا۔ بھلے وہاں کے مقابل اس موسم سے عاجز آ چکے تھے، پر غیر ملکی خاص کر گرم ملکوں کے باشندوں کی جان تھی اس موسم میں۔ اس نے گہرے گلابی رنگ کے ویرا کے سٹول کو گردن میں 2 بل دے رکھے تھے۔ انہیں کھول کر اس نے سر پر اوڑھ لیا، پھر اس نے واپس گردن میں بل ہی دے دیے۔ بارش کی ہلکی پھوار سر پر پڑتی اچھی لگ رہی تھی۔ ایک دم سے پیچھے سے ایک نیلی چھتری جس پر گلے لالا کے پھول بکھ رہے تھے اس کے سر کے اوپر تن گئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، پھر چھتری پکڑے ہاتھ کو۔ وہاں آلیان کھڑا تھا۔ تمہیں اپنی ٹویٹ نہیں چاہیے؟ آج میں تمہیں 7 برگر کھلا سکتا ہوں، کافی بھی۔ اتنی پرانی بات، اب نہیں چاہیے۔ اب کیوں نہیں چاہیے؟ چھتری بدستور وہ اس کے اوپر رکھے ہوئے تھا، خود بھیگ رہا تھا۔ تم سے نہیں چاہیے، تم بہت بدتمیز ہو۔ میں نے تم سے کیا بدتمیزی کی؟ کب نہیں کی؟ ویسے تم مجھ سے اتنی نرمی سے کیوں بات کر رہے ہو؟ مجھے خود نہیں پتہ چل رہا، میرا دماغ کھسکتا ہی جا رہا ہے۔ علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں تمہارے پاس؟ ایسا کرو، علاج کی بھی ٹویٹ لے لو۔ علاج تو میں کروا لوں، لیکن اس بیماری کا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کے ساتھ تم ایسی بونگی باتیں کیسے کر سکتے ہو؟ اور یہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ بھی تو سب بونگا کرتی ہے۔ سب کیا؟ سب مطلب سب۔ وہ ہلکی سے مسکرایا، اور یہ کرتے وہ ایسا لگا کہ امرہا نے سوچا کیا اس نے خدا سے الگ سے اپوائنٹمنٹ لی تھی۔ امرہا نے ایک چاکلیٹ نکال کر اسے دی۔ کھاؤ، تمہاری کیلوریز تیزی سے کم ہو رہی ہیں۔ تمہیں ڈراپ کر دوں؟ وہ چاکلیٹ لے کر کھانے لگا۔ تمہارے پاس گاڑی ہے؟ نہ، سائیکل۔ میں ویرے کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھتی۔ میں گراؤں گا نہیں، پر میں تمہیں ضرور گرا دوں گی۔ بھاگ جاؤ، میرا سر نہ کھاؤ۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ خاص تمہارے لیے۔ میرے لیے کچھ خاص؟ واو، ٹھیک ہے۔ تم نے سینما دیکھا ہے یہاں؟ اس کے بھورے سر پر بارش کے قطرے لکن مٹی کھیل رہے تھے۔ ہاں، ویرا کے ساتھ گئی تھی۔ اس نے یقیناً تمہیں ہنگر گیمز دکھائی ہوگی۔ اس کا ماننا ہے کہ وہ جینیفر سے مشابہ ہے، لیکن وہ جینیفر سے زیادہ خوبصورت ہے۔ میں تمہاری کلاس فیلو جینیفر کی بات نہیں کر رہا۔ ویسے میں تمہیں ایک اچھی انڈین مووی دکھا سکتا ہوں۔ میں انڈین موویز نہیں دیکھتی۔ پاکستانی؟ وہ 3-4 ہی ہیں میں پاکستان سے دیکھ کر آئی ہوں۔ بنگالی؟ مجھے بنگالی نہیں آتی۔ ایرانی، افغانی، تاجکستانی، ترکمانی، عراقی، مصری، اور ہاں اینیمیٹڈ۔ کیا تم نے کبھی سینما میں اینیمیٹڈ فلم دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی ہے۔ دیکھو، اگر تم نے اتنی عظیم فلم رجوٹالیا نہیں دیکھی تو میں پہلے تمہیں اس کی کہانی سنا سکتا ہوں۔ دیکھنا خود تمہارا دل چاہے گا کہ تم یہ فلم دیکھو۔ یہ قابل ذکر چوہے اور اس کے محسن کی کہانی ہے۔ چوہا جس کی ہاتھ میں کمال کا ذائقہ ہوتا ہے اور وہ دنیا کی کسی بھی بڑے سے بڑے شیف سے زیادہ اچھا اور لذیذ کھانا بنا سکتا ہے۔ ایسا کھانا جس کے کھانے والے کو نظیر نہیں ملتی،
اور ایسی ترکیب اور سلیقے سے چوہا شیف ہوتا ہے؟ مطلب جو کھانا بناتا ہے؟ ہاں تم غلط سمجھ رہی ہو، وہ کھانا بنانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے، اس کے ہاتھ صاف ہوتے ہیں، بالکل تمہاری طرح۔ اخ! امرہ نے سر کو زور سے، اور چوہا اور کھانا، اخ! چوہا اور میرے ہاتھوں جیسے صاف ہاتھ؟ آلیان نے جھٹکا، اخ! چھاتے کو بند کیا۔ اس کا ہاتھ تھک چکا تھا اور چلتے چلتے وہ رک گیا، اور اسے بھی روک لیا۔ اب بارش کے قطرے دونوں کے بالوں میں چھپ رہے تھے۔ پھر کرنا کیا؟ یہ جو ابھی کیا تھا؟ وہی جو چوہے کے نام پر کیا تھا۔ اخ! امرہ کو پھر سے چوہے کا خیال آ گیا۔ ایک بار پھر کرنا، یہ پلیز۔ تم پاگل ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ جب تم یہ کرتی ہو تو تمہاری بھویں اور آنکھیں بچکانا سا رقص کرتی ہیں، اور تمہاری ناک یہ دائیں بائیں لہرا کر اکساتی ہے کہ اسے پکڑ کر اس پر چٹکی بھری جائے۔ تم میرا وقت ضائع کر رہے ہو۔ امرہ کو لگا وہ اس کی ناک کی چٹکی بھر لے گا۔ اچھا تمہارا وقت بھی اب قیمتی ہو گیا؟ اچھا چلو پھر فلم کے لیے پکا؟ اگر ویرا جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ویرا؟ ہاں دادا نے کہا تھا ہر جگہ اسے ساتھ لے کر جاؤں۔ دادا جی کو یہاں ساتھ لے آتی وہ پھر بھی اچھا تھا۔ تم میرے دادا کا مذاق اڑا رہے ہو؟ چلو ویرا کو بھی لے آنا۔ اور وہ ویرا کو بھی لے گئی۔ ویرا تو جاتے ہی سو گئی کیونکہ اسے خالص ایکشن فلمیں پسند تھیں، جن میں ہر 2 منٹ بعد ایک بم بلاسٹ ہو اور کم سے کم 2 آدمی مر جائیں، اور ہیرو بس بڑی بڑی عمارتیں پھلانگتا رہے، اور کسی زمین پر کھڑا بھی ہو جائے تو چاروں اطراف فائر کھول دے۔ جب چوہے نے پہلی بار کھانا پکانا شروع کیا تو اس نے منہ ہی منہ میں کتنی بار کیا، پھر آہستہ آہستہ وہ دلچسپی سے فلم دیکھنے لگی، اور فلم کے اختتام پر اس نے تالیاں بجائیں۔ میں نے اس قسم کی فلم پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ہیرو ہیروئن کے لمبے جھمیلوں سے ہٹ کر ایسی شاندار فلم، کمال ہو گیا۔ جب وہ ویرا کی سائیکل پر بیٹھ رہی تھی گھر جانے کے لیے تو آلیان نے بہت آہستگی سے اس سے فرمائش کی کہ ایک بار کہہ دو۔ اخ! وہ کہکا لگا کر ویرا کو مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ کچھ لوگوں کا آنا جتنی خوشی دیتا ہے، ان لوگوں کا جانا اتنی ہی تکلیف بھی دیتا ہے۔ وہ اس وقت ننھی منھی سی اس تکلیف سے گزر رہا تھا۔ وہ آلیان مارگریٹ جو جب سیٹی بجاتا، دونوں ٹانگوں کو ہوا میں اچھال کر ان کی تالی بجاتا، تو کم سے کم 50 لوگ اسے مڑ کر دیکھنا ضرور پسند کرتے۔ اگر وہ غصے سے بھی کسی کو دیکھتا تو بھی اس پر پیار ہی آتا۔ لیڈی مہر شادی کے 10 سال تک بے اولاد رہی۔ پھر جب دونوں نے بچہ گود لینے کا سوچا تو ان کے شوہر احمد حسین کا کار کے حادثے میں انتقال ہو گیا۔ احمد حسین دل کے سرجن ڈاکٹر تھے۔ وہ ایک کامیاب تھے، اور ایسے کامیاب نرم خو انسان کے چلے جانے کے بعد ان کی بیوی اتنی کامیابی سے زندگی نہ گزار سکی۔ پہلے فالج سے ان کا آدھا حصہ مفلوج ہوا۔ وہ 2 سال پرائیویٹ ہسپتال میں رہیں۔ میکے کے نام پر ان کے خاندان میں صرف ایک باپ تھے جو ان کی 2 سالہ بیماری کے دوران چل بسے تھے۔ احمد حسین کے 3 بھائی تھے، لیکن وہ اس صورت مہر سے ملنا چاہتے تھے اگر وہ احمد حسین کی جائیداد ان کے نام کر دیتی۔ ایک گھر اور میڈیسن کمپنی کے شیئرز۔ مہر بچہ گود لینا چاہتی تھیں، اب وہ بھی نہیں لے سکتی تھیں، ان کی حالت ایسی نہیں تھی، وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتی تھیں، بچے کو کیسے؟ اور اس میں انہیں کوئی بھی ادارہ بچہ نہیں دیتا، تو انہوں نے بچوں کو ان اداروں میں رکھ کر ہی پالنا شروع کر دیا۔ ایک ادارہ تھا آرکڈز، جو بچے پالنے کے خواہش مند افراد کو ہی ان کے ایک بچے سے ملا دیتے، پھر اس کے اخراجات کے پیسے لیتے رہتے اور اسے پاس رکھ کر ہی اس کی تعلیم و تربیت کرتے۔ مہر نے یہاں ایک نہیں پورے 10 بچوں کو لے کر پالا۔ وہ کمپنی سے ملنے والے منافع سے اپنے اخراجات کے لیے نکال کر باقی سب اس ادارے کو دے دیتی۔ بچے مہینے میں ایک بار آ کر ان سے مل جاتے، ایک پورا دن ان کے پاس گزار کر جاتے۔ مہر کو ماما کہتے۔ یہ مختلف قوم و نسل سے تعلق رکھنے والے بچے تھے اور سب مہر کو پیارے تھے۔ کرسمس، نیا سال وہ مہر کے ساتھ گزارتے۔ ان میں سے ایک مسلمان تھا، وہ اپنی عید مہر کے گھر آ کر کرتا۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے وہ مہر کے پاس رات بھی رہنے لگے۔ وہ سب نہ صرف اپنے کام خود کرتے بلکہ مہر کے بھی کئی کام کر دیتے۔ ہر مہینے کے اس دن ایک دن اور رات کا انتظار کرتی جب وہ سب اس کے پاس ہوتے۔ یہی بچے بالغ ہوتے ہی اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے مختلف شہروں، ملکوں اور یونیورسٹیوں کی طرف بڑھتے گئے۔ کچھ شادی کر چکے تھے، کچھ نوکری کرتے تھے، کچھ ابھی پڑھ رہے تھے۔ یہ سب دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی حالت میں ہوتے مہر کو فون کرنا نہیں بھولتے تھے۔ لیڈی مہر ہمہ وقت ان کے فون سنتی، انہیں سالگرہ کے تحائف بھیج رہی ہوتی، ان کی طرف سے بھیجے جانے والے فون میسیجز، کارڈز پڑھتی رہتی۔ مہینے 2 مہینے میں کوئی نہ کوئی ان کے پاس ملنے بھی آیا ہوتا ہے، جس کی آمد پہ وہ ایسے خوش ہوتی جیسی پاکستانی مائیں اپنے بیٹوں کو صحرا باندھے دیکھ کر ہوتی ہیں۔ گاہے گاہے یہ سب شٹل کاک آتے رہتے، اس لیے یہاں 4-5 سے زیادہ لوگوں کو پینگ گیسٹ نہیں رکھا جاتا تھا۔ 1-2 دن رہ کر چلے جاتے۔
کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی انجینئر، کوئی اپنا بزنس کر رہا تھا، کوئی نرس نہیں تو کوئی اسٹوڈنٹ، لیکن یہاں آتے ہی وہ سب لیڈی مہر کے بچے بن جاتے۔ ان کے سارے کام خود کرنا پسند کرتے، انہیں کھانا کھلاتے، منہ دھلواتے، ہفتہ وار چیک اپ کے لیے لے کر جاتے، انہیں مختلف پارکوں میں لیے گھومتے رہتے اور انہیں کہانی سناتے۔ لیڈی مہر ان کے لیے مقدس ہستی جیسی تھیں۔ انہی میں ایک مورگن کیمبرج سے ایم فل کر رہی تھی۔ وہ اپنی فرینڈ جورج کو بڑھ دکھاوے کے لیے شٹل کاک لائی۔ اگر ماما ہاں کہتی تو وہ بھی جورج کو ہاں کہتے۔ یہ گنجا کبوتر تمہیں واقعی پسند ہے مورگن؟ اچھا انسان ہے ماما، مورگن مسکرائی۔ کیا سویت یونین کے برفیلے پہاڑوں میں کام کرتا رہا ہے؟ بہت ہی برفیلا سا ہے۔ اگلے سال جوش کی پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ مورگن کسی ہیرو شیرو کو پسند کرتی؟ سنا ہے کیمبرج میں بہت سے فلم سٹار پڑھنے آتے ہیں۔ میرا تو خواب ہی رہا میرے کسی بچے کی فلم سٹار سے شادی ہو جائے۔ تو میں جوش کو منع کر دوں ماما؟ تمہارے انکار سے یہ مرمرا جائے گا۔ انہوں نے بیچارے سے نظر آتے جوش کو دیکھا جو ٹی وی پہ ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا۔ سادھنا اور امرہا اسے ایسے دیکھ رہی تھی کہ وہ بیچارہ بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ دراصل دونوں جان بوجھ کر اسے حواس باختہ کر رہی تھیں۔ خواہ مخواہ کا مشرقی شغل، تھوڑا ڈر تو ہے۔ مورگن نے ماما کی تائید کی۔ ٹھیک ہے، ہاں کہہ دو پھر اسے۔ کب کرو گی شادی؟ میں چاہتی ہوں تم باہر کی دلہن بنو، لیکن کرسمس کی چھٹیوں کے علاوہ تم کہاں فارغ ہوگی شادی کے لیے؟ نہیں آپ کہہ رہی ہیں تو باہر میں ہی کروں گی۔ نہیں کرسمس ٹھیک ہے، ہم کرسٹیانا کو باہر کی دلہن بنا دیں گے۔ آج کل میں یہی وہ آنے والی ہے ایسے ہی نمونے کو لے کر۔ امرہا اور سادھنا نے بلند بانگ کہہ کے چھوڑے نمونے کے نام پر۔ لیڈی مہر نے جوش کو رسٹ واچ دی تو وہ بیچارہ نم نم سا ہو گیا۔ لیڈی مہر نے مورگن پہ خائف سی نظر ڈالی۔ پھر سوچ لو مورگن، مجھے تو لگتا ہے ایک دو بار رونے سے ہی پگھل کر ختم ہو جائے گا۔ اس بار وہ دونوں اتنا ہنسی کہ نشست گاہ سے باہر جانا پڑا۔ جس دن سادھنا کو معلوم ہوا کہ اس کے اکلوتے بیٹے کو ایسی خطرناک بیماری ہو گئی ہے تو دونوں میاں بیوی کئی دن اور راتوں تک روتے رہے۔ اس کا شوہر ایک کمپنی میں چند ہزار پر ملازم تھا۔ وہ اتنی بڑی بیماری کا علاج کیسے کروا سکتے تھے؟ حیدرآباد میں ایک چھوٹا سا گھر ان کا اپنا تھا، لیکن اسے بیچ کر بھی ان کے بیٹے کا علاج نہیں ہو سکتا تھا۔ کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ گھر کو بیچ کر سادھنا کا شوہر یورپ کی طرف نکل جائے اور وہاں کام کرے۔ انہوں نے گھر بیچ دیا، لیکن اس کے شوہر کو ویزا نہ ملا۔ ویزا ایجنٹ نہیں بتایا کہ آدمی کی نسبت عورت کو ویزا ملنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ تو سادھنا ویزا کے لیے اپلائی کیا اور اسے ویزا مل گیا۔ وہ یہاں ایشیائی گھرانوں میں کام کرتی تھی، پاکستانی، ہندوستانی، سعودی گھرانوں میں جا کر وہ گھریلو کام کرتی۔ گھریلو کام کے لیے ہر گھر ہفتے میں 2 بار اسے بلاتا اور فی گھنٹہ کے حساب سے پیسے ملتے۔ لیڈی مہر کے گھر وہ پہلے کرایہ دار تھی، پھر لیڈی مہر نے اس کے حوالے سارا گھر کر دیا۔ وہ لیڈی مہر کو بھی دیکھتی اور گھر کو بھی۔ 2 سالوں میں اس نے کافی کمایا تھا۔ سنگاپور کے ہسپتال میں آریان کے 2 آپریشن ہو چکے تھے، ایک آخری آپریشن ہونا تھا، پھر 3 ماہ تک میڈیکل چیک اپ۔ ڈاکٹر پرامید تھے آریان کی صحت یابی کے لیے، اور ڈاکٹر سے زیادہ سادھنا خود تھی۔ جن گھرانوں میں وہ جاتی تھی وہ سب آریان کے علاج کے لیے الگ پیسے دیتے تھے۔ لیڈی مہر بھی آپریشن کے لیے ایک بڑی رقم دیتی تھی۔ آپ بہت بہادر ہیں۔ امرہا کو ساری کہانی معلوم ہوئی، اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہاں میں بہت بہادر ہوں، اس لیے اللہ نے میرا انتخاب کیا کہ میں اس مشکل کو آسان کر دوں۔ مجھے اپنے منتخب کیے جانے پر خوشی ہے۔ آپ کا بیٹا بہت بڑا انسان بنے گا، میں اسے بڑا ڈاکٹر بناؤں گی۔ اور اچھا ہی ہوا وہ اس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ اسے یاد رہے گا کہ تکلیف سے گزرنے والوں کی اس نے کیسے مدد کرنی ہے اور ان سے غفلت نہیں برتنی۔ قدرت کے ہر اقدام میں گہرا راز ہوتا ہے۔ میں کچھ سمجھ رہی ہوں اس راز کو، کچھ سمجھ جاؤں گی۔ اگلا آپریشن کب ہے آرین کا؟ 6 ماہ بعد، اس سے زیادہ وقت میں بھی ہو سکتا ہے، سادھنا نے اطمینان سے کہا۔ امرہا بہت متاثر تھی سادھنا سے۔ جب وہ پاکستان میں تھی تو خود کو دنیا کی دکھی اور مظلوم ترین لڑکی سمجھتی تھی۔ وہ رات کو پائن ایپل کی پلیٹ بھر کر کھا جاتی اور روتی جاتی۔ اسے لگتا دنیا میں اس سے زیادہ مشکل اور مصیبت میں کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ گھٹن میں کوئی نہیں رہ رہا۔ سب سے زیادہ تکلیفیں اسے ہی ملی ہیں اور مل رہی ہیں۔ اگر انسان دنیا میں چل پھر کر دیکھے تو اسے خبر ہو کہ جس دکھ پر وہ ایسے واویلا مچاتا ہے، دہائی دیتا ہے، وہ تو دکھ ہی نہیں ہے۔ لوگ تو کیڑے پڑے زخموں کے ساتھ بھی گنگناتے ہیں، مسکراتے ہیں، اور اصل میں انسان بھی ہے جو سر کو آسمان کی طرف شکوے کے لیے نہیں شکر کے لیے اٹھاتے ہیں۔ ایک گاہک شو سٹور میں پچھلے 1 گھنٹے سے گھوم پھر رہا تھا، لیکن کوئی جوتا اسے پسند نہیں آ رہا تھا۔ ہر بار وہ کاؤنٹر کا چکر لگا کر ذرا آگے نکل جاتا اور پھر سے گھوم کر کاؤنٹر تک آ جاتا۔
امرہ کو بہت مصروف تھی لیکن اسے دیکھ بھی رہی تھی۔ میں تمہیں یہ بتا دوں، یہاں اسٹور میں جوتوں کی ٹویٹ نہیں ملتی۔ امرہ اس کے پاس آئی۔ اچھا، تم نے انہیں سکھایا نہیں ٹویٹ لینا اور دینا؟ تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں کوئی جوتا پسند نہیں آ رہا؟ جو جوتا اچھا ہے وہ مہنگا ہے، جو مہنگا نہیں ہے وہ اچھا نہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم یہاں کسی خریداری کے موڈ میں آؤ۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے۔ اچھا دیکھو، ہمارے اسٹور میں کچھ نقص والے جوتے رکھے ہیں، اگر ہم ورکر چاہیں تو انہیں لے سکتے ہیں۔ میں ان سے بات کر لیتی ہوں، تم ساتھ آ کر اچھے والے لیکن سستے والے جوتے لے سکتے ہو۔ کتنی اچھی ہو تم، لیکن آج نہیں، شاید کل۔ پھر تم آج کیا کرنے آئے تھے یہاں؟ آج پتہ نہیں، میں کل پتہ کر کے بتاؤں گا۔ گھڑی کو دیکھتا وہ چلا گیا جیسے مقصد پورا ہو گیا ہو۔ شیشے کے اس پار امرہ نے اسے جاتے دیکھا۔ ہاؤ ڈیپ ان لو کی دھن سیٹی پر بجا رہا تھا اور ایسے چل رہا تھا جیسے کوئی راک سٹار اپنا کامیاب شو کر کے لوٹ رہا ہو۔ کل وہ پھر آ گیا لیکن جوتے لے کر پھر بھی نہیں گیا۔ جب اسے لے کر اسٹور روم میں گئی، اس نے اس کا وہاں کافی وقت لیا تو عین وقت پہ اسے یاد آیا کہ اس کے پاس تو اچھی حالت میں 2-3 جوڑے جوتوں کے پڑے ہیں، پھر وہ نئے کیوں لے؟ پھر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ زچ ہو گئی۔ پتہ نہیں، بس کبھی کبھی میری یادداشت کام نہیں کرتی، ایسے ہی چلی جاتی ہے۔ جب یادداشت گئی تو میں آ گیا، اب واپس آئی ہے تو مجھے جانا ہوگا۔ پاکستان میں ہم تم جیسے لوگوں کو باولا کہتے ہیں۔ باولا؟ ہاں باولا۔ چلو جاؤ اب، کتنا وقت ضائع کیا میرا۔ جاتے جاتے وہ پھر رک سا گیا۔ میرا خیال اگر میں ایک جوڑا لے ہی لوں تو قومی اسمبلی میں یقیناً اسے زیر بحث نہیں لایا جائے گا۔ وہ پھر سے جوتے پہن کر دیکھتا رہا۔ ویسے مجھے یہ خیال بھی آ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اتنا شاہ خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ اوہ ہاں، مجھے یاد ہے، میں نے سنا ہے ایشیا میں لوگوں کے پاس اتنے کپڑے اور جوتے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اپنے کپڑے اور جوتے دنیا بھر کے انسانوں میں تقسیم کرنے لگے تو ہر ایک کو 2-2 جوتے اور کپڑے مل جائیں۔ کیا تمہارے پاس بھی اتنے ہیں؟ وہ گڑبڑا گئی۔ پتہ نہیں، یعنی اتنے ہی ہیں۔ ہر وقت تم لوگ کپڑوں اور جوتوں کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہو اور پھر اصل باتوں پر سوچنے کے لیے دماغ میں اور جگہ ہی نہیں رہتی۔ میرے دماغ میں بھی اور جگہ نہیں رہی تمہاری اوٹ پٹانگ باتیں سن کر۔ کندھے چکا کر وہ چلا گیا۔ باہر بارش ہو رہی تھی اور سڑک کو پار کرتے، فٹ پاتھ پر چلتے اس نے کم سے کم 5 بار مڑ کر شیشے کے اس پار کاؤنٹر پر سر جھکائے کمپیوٹر میں بلز کی انٹری کرتی مرحا کو دیکھا۔ اس بار اس نے سیٹی کی دھن بدل ڈالی، وہ ایک مشرقی دھن بجا رہا تھا۔ ڈیریک آرٹ کا اسٹوڈنٹ تھا اور اس نے ایک مقامی چینل کے لیے ایک ڈاکیومنٹری بنائی اور ڈبنگ کے لیے امرہ کو بلایا۔ امرہ جانتی تھی وہ اب تک شرمندہ ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اس کی مدد کرتا ہے۔ 2 منٹ کی ڈبنگ کے اسے اچھے خاصے پیسے مل گئے تھے اور کافی سے زیادہ معلومات بھی۔ صرف ایک کیمرے کے ساتھ ڈیریک نے وہ ڈاکیومنٹری بنا لی تھی اور اچھے خاصے پیسے بنا لیے تھے۔ ڈیریک نے اسے اپنی پہلی سے بنائی گئی دوسری ڈاکیومنٹریز بھی دکھائیں، اسے وہ سب اچھی لگیں، خاص کر ڈیریک کی کوشش اچھی لگی۔ چند دن سوچنے کے بعد اس نے ڈیریک سے مشورہ کیا، وہ مانچسٹر یونیورسٹی میں ایڈمیشن سے متعلق ایک تفصیلی ڈاکیومنٹری بنوانا چاہتی تھی تاکہ پاکستان اسٹوڈنٹس کو اچھی طرح سے اپڈیٹ رکھا جائے۔ ڈیریک نے اسے بتایا کہ ڈاکیومنٹری کے لیے بھی اسکرپٹ لکھا جاتا ہے، پہلے وہ اسکرپٹ لکھے۔ اس نے اپنے لکھے اسکرپٹ اسے دے دیے تاکہ وہ ان سے سیکھ لے۔ انہیں کئی دن پڑھنے کے بعد اس نے 5 منٹ کا اسکرپٹ لکھ لیا۔ ڈیریک نے کچھ بنیادی تبدیلیاں کی اور انہوں نے ایڈمیشن سے متعلق ایک جامع ویڈیو بنا لی۔ ڈیریک نے اس کی انگلش میں ڈبنگ کی اور امرہ نے اردو میں۔ ویڈیو اس نے پاکستان کے چند ٹی وی چینلز کو بھیج دی اور جواب کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑا وقت لگا اور جواب آ گیا۔ ویڈیو خریدنے کے لیے تیار تھے پر وہ بہت کم پیسے دے رہے تھے۔ اس نے سوچا اسے کم پیسوں پر ہی دے دینی چاہیے، لیکن ڈیریک نے روک دیا۔ کبھی فیصلوں میں اتنی جلدی نہیں کرتے۔ جلد بازی ایک بڑے نقصان کا باعث بے شک نہ بنے لیکن بڑے فائدے سے ضرور محروم کر دیتی ہے۔ میری پہلی ڈاکیومنٹری 1 سال میرے پاس پڑی رہی تھی، کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ٹرائل کے لیے میں نے پھر اسے ایک جرنلسٹ کو دے دیا، اس نے اپنے بلاگ پر پوسٹ کر دی، پھر بس پوچھو مت۔ چند چینلز نے انکار کیا تھا، وہ اس کے رائٹس لینے کے لیے تڑپنے لگے۔ یہاں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جنہیں اچھی چیز چاہیے اور دوسرے جنہیں اچھی بکنے والی چیز چاہیے جو انہیں فائدہ دے۔ تمہیں ایک انکار ہوا ہے، تم دوسرے کے پاس جاؤ۔ ڈیریک نے ہی اس کے ساتھ مل کر تھوڑی بہت ریسرچ کی۔ اب کی بار انہوں نے ان پاکستانی کمپنیز کو ویڈیو بھیجی جو اسٹوڈنٹ ویزا کا کام کرتے تھے۔ انہیں ایک دوسرے درجے کی ویزا کمپنی نے ہاں کہہ دی اور نسبتاً اچھی رقم کی آفر کی۔ امرہ نے ہاں کہہ دی اور یہ ہاں اچھی رہی کیونکہ اس کمپنی نے چند اور 1-2 منٹ کی ویڈیوز کے لیے امرہ سے بات کی۔ انہیں مانچسٹر یونیورسٹی کے چند دوسرے ڈپارٹمنٹس کی تفصیل چاہیے تھی جو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دکھا سکتے۔ امرہ اور ڈیریک نے وہ بھی بنا کر بھیج دیں۔ امرہ کو اچھا خاصا فائدہ ہوا۔ اسے یقین تھا کہ اگر یہی رفتار رہی تو وہ بہت جلد اپنا 30% کا قرض دائم کے ہاتھ میں تھما دے گی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔